یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اور یاد کرو اس دن کو جب ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے چبائے گا، یقولو اور ساتھ ہی وہ زبان سے یوں کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رستہ بنا لیتا۔ یا ویلتا، اے ہلاکت میری، بربادی میری، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں اپنا دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس دوست نے مجھے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا، رستہ گم کر دیا اس ذکر کا، بعد اذ جاءنی، جبکہ وہ تذکرہ میرے پاس آ گیا، ہدایت کا، حق کا، حقیقت۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور ہے شیطان انسان کے لیے بے عزتی کرنے والا۔ مخالفین اسلام نے جب بھی اسلام پر کوئی اعتراض کیا ہے، اسلام پر کوئی حملہ کیا ہے، تو انہوں نے کبھی براہ راست اسلام پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کی، اور نہ اسلام کے اندر کوئی ایسی خامیاں موجود ہیں کہ لوگ اس کو بنیاد بنا کر اسلام پر اعتراض کرنا شروع۔ نہ ان کو اتنی ہمت ہے، نہ اسلام کے اندر کوئی اس طرح کی کمزوری ہے کہ کوئی بندہ اس کو بنیاد بنا کے اس کو غلط ثابت کرے۔ سمجھ نہ آنا بات کا یہ الگ بات ہے، سمجھنے کے بعد اگر کوئی بندہ پھر اپنی ہٹ دھرمی پہ اڑا رہتا ہے تو یہ دین نہیں ہے۔ لوگوں نے جب بھی اسلام پر اعتراض کیا وہ تاریخ کے حوالے سے اعتراض، تاریخ کے حوالے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے کردار پر تنقید کر کے اس کو اسلام پر تنقید کی بنیاد بنایا گیا کہ فلاں بادشاہ ایسا کرتا تھا، فلاں عالم ایسا کرتا تھا، فلاں دور میں مسلمان ایسا کرتے رہے ہیں۔ اب کوئی بادشاہ ایسا کرتا تھا، کسی دور میں علماء ایسا کرتے تھے، کسی دور میں مسلمان ایسا کرتے تھے، تو یہ اسلام تو نہیں ہے۔ سوال تو ہے کہ اسلام پر کوئی بندہ اعتراض کرے، اسلام پر کبھی کسی نے اعتراض نہیں، نہ اسلام پر اعتراض ہو سکتا ہے، نہ اسلام کے اندر کوئی ایسی کوتاہی اور کمزوری ہے کہ لوگ اس پر اعتراض کر ہی سکیں۔ ہمیشہ جب بھی اعتراض ہوا ہے وہ کسی نہ کسی انسان کو تاریخ میں سے کسی حوالے کو ٹارگٹ بنا کے اس پر اعتراض کیا گیا۔ ہم نے کوشش کی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی کی ہے، اور کوشش کی جائے کہ بات کو لمبا کر کے، مختصر کر کے، سمجھا کے صرف اس ایک نقطے پر لایا جائے کہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کا یہ ہے اور اسی کے اوپر عمل کرنے میں نجات ہے۔ جو بندہ قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے اس کے لیے نجات ہے، جو بندہ قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سائیڈ میں رکھ لیتا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں اسلام پر عمل کر رہا ہوں، یہ اسلام پر عمل نہیں ہوتا، وہ اس بندے کے کہنے پر عمل ہوتا ہے جس بندے کا اسلام کے اندر اس کی کوئی اتھارٹی نہیں، اللہ نے اس کو اسلام کا ذمہ دار نہیں بنایا۔ اس بندے پر اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے یا اس کے عمل کو دیکھ کر کوئی بندہ عمل کرتا ہے، اس کی تقلید کرتا ہے، اس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے یا اس کے کہنے کے مطابق عمل کرتا ہے، تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسلام کے مطابق عمل نہیں ہے، نہ اس کو کوئی ثواب ملے گا۔ بے شمار ایسے واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات گرامی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، ان کے دیکھنے سے وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کر دیا، اس کو قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بالمقابل اپنا اور عمل، اپنا اور طریقہ کار وضع کر کے پھر ان کو سمجھائی یہ بات کہ دین اس کا نام ہے۔ وہ کوئی ایک صحابی تھا، 2 صحابی تھے، 10 تھے، 20 تھے، پوری کی پوری
اس وقت جماعت صحابہ کرام کی اگر وہ ایک ایسا عمل کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں یا کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی اصلاح فرمائی کہ تمہارا یہ عمل ٹھیک نہیں، اصل عمل اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق یہ ہے۔ مثلا دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو کسی کام کی غرض سے بھیجوایا، انہیں اس کام پر جاتے ہوئے واپسی آتے ہوئے کئی سارے دن لگ گئے۔ اللہ کی قدرت، راستے میں ایک دن ایک رات میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنبی ہو، صبح اٹھے، اب پانی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھی، وہاں سے چل دیے، آگے جاتے ہوئے کہیں راستے میں پانی مل گیا، کوئی بستی تھی، کوئی کنواں تھا، کہیں کوئی تالاب تھا، پانی میسر آیا، دوپہر ہونے کے بعد تو وہاں غسل کیا، غسل کر کے پھر آپ نے نماز، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے، وہ الگ ہوئے، انہوں نے وقت پر نماز پڑھ لی۔ کس طرح پڑھی؟ کپڑے اتارے، جسم مکمل ننگا کر لیا اور مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کے پورے جسم پر مٹی مسل لی اور کپڑے سے جسم جھاڑ کے نماز پڑھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس تشریف لائے، یہ قصہ ذکر کہ جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نماز نہیں پڑھی، میں نے اس طرح نماز پڑھ لی، مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا جس طرح گدھا لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشبیہ سے محظوظ ہوئے، کیسی تشبیہ دے رہے ہیں، آپ نے خوشی کا اظہار کیا، ہنسے آپ اس کی تشبیہ سے، اور پھر اصلاح فرمائی کہ ایسا کرنا تیرے لیے مناسب نہیں، تجھے بس اتنا ہی کافی تھا کہ ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو زمین پر مارتا اور اس کے بعد اس کے اندر پھونک مار لیتا، پھر دونوں ہاتھوں کو مسل کے منہ پر مار لیتا اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی پشت پر، صرف ہاتھ کی پشت پر، اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح پھیر دیتا۔ بس نماز کے لیے وضو کی بجائے بھی یہ تیمم اتنا ہی کافی تھا، غسل کی بجائے نماز کے لیے باقی معاملات کے لیے تیمم اتنا ہی کافی تھا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نعوذ باللہ کوئی عقل موٹی عقل والے نہیں تھے، نہ نعوذ باللہ ان میں کوئی ذہنی طور پر کوئی خرابی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین میں کوئی اپنی مرضی ٹھونسنا چاہتے تھے۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سمجھا چکا تھا اس کو سمجھتے تھے، اب نئی ایک صورت پیدا ہو گئی اور اچانک جنگل میں یہ حالت پیدا ہو گئی۔ تیمم کا ذکر تو قرآن مجید نے کیا تھا لیکن وہ وضو کی حد تک تھا، اس موقع پر اس کو نہ سمجھ پائے اس بات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بس یہ معاملہ ان تک بھی ختم ہو گئی بات اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی بات ختم ہو۔ اب یہ میں نے گزارش کی ہے کہ وہ ایک بندہ تھا، دو بندے تھے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ان کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے اس کی اصلاح کروا لی، اللہ کے رسول نے اصلاح کر دی، بس انہوں نے اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو، اپنی بزرگی کو، اپنے بڑے پن کو رکاوٹ نہیں بنایا، اس کو مسلک کے طور پر اپنے لیے اختیار نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ فلاں محلے میں، فلاں برادری میں کوئی آپس میں تو تکار ہو گئی ہے، میں ان کا اختلاف ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ممکن ہے مجھے دیر لگ جائے، عصر کی نماز کا دھیان رکھنا۔ اللہ کی قدرت، عصر کی نماز تک، نماز کے ٹائم تک آپ تشریف نہیں لائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان کہی، صحابہ اکٹھے ہو گئے، جماعت کا ٹائم ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف نہیں لائے، آپ نماز پڑھا دیں، ٹائم ہو گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جس طرح تو کہتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے مصلی پر گئے، جماعت شروع ہو گئی۔ جب نماز شروع ہو گئی تو مان بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا، وہ پچھلے صف کو چیر کے اگلی صف میں، اس سے اگلی 2 صفیں تھیں، 10 صفیں تھیں، 100 صف تھی، چیرتے چیرتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عین پیچھے آگے کھڑے۔ اب سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے گزر چکے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مصلی پر ہی کھڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتہ نہیں کہ پیچھے کون آیا ہے، لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ، سارے کے سارے صحابہ، پوری مسجد کے اندر جتنے صحابہ تھے انہوں نے تالیاں پیٹی۔
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت ہے کہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا جہان کا ان کو کوئی تعلق نہیں رہتا، کوئی جتنا مرضی قریب کھڑے ہو کے ڈھول پیٹتا رہے، ان کی توجہ جہاں لگ چکی ہے بس وہ اب اس لیکن آخر انسان ہے، کان میں آواز تو آتی ہے، بندہ دھیان نہ بھی دے، ادھر بھی تالیاں ادھر بھی تالیاں، چاروں طرف تالیاں۔ اب انہوں نے کان کھڑے کیے کہ یہ تالیاں کیوں ہیں؟ پھر ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تالیاں، اس سے پہلے تو کبھی نماز کے اندر تالیاں نہیں بجائی گئیں۔ وہ احتیاطاً ایک قدم پیچھے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے اپنا ہاتھ ان کی کمر پہ رکھا اور اشارہ کیا کہ آپ آگے کھڑے رہیں، نماز پڑھا دیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ اعزاز کے بارے میں یا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو یہ اعزاز بخش رہے ہیں کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوں، انہوں نے نماز میں ہاتھ کھول کے اوپر ہاتھ، یہ اشارہ تھا کہ میں اب مصلی پہ کھڑا نہیں رہتا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ تشریف لے آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے، نماز مکمل ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، ارشاد فرمایا ابوبکر میں نے جو تجھے کہا تھا کہ تو مصلی پہ کھڑا رہے اور نماز پڑھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر، اتنا مقام ابھی اس کے اندر ہمت نہیں پڑی اور اتنا مقام اس کا نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر معقول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو۔ اب صحابہ کی طرف متوجہ کہ آپ نے تالیاں کیوں بجانا شروع کر دی؟ صحابہ نے عرض کیا جی اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ وہ اگر وہ ہم سمجھاتے۔ فرمایا یہ تالیاں بجانا اسلام نے عورت کے لیے گنجائش رکھی ہے کہ عورتیں اگر پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں، جس طرح کہ آج بھی عرب میں اسی طرح رواج ہے کہ مسجد کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اگر تو فل ہے مسجد اور مستورات زیادہ ہیں تو فل پیچھے صفیں ہوتی ہیں، مردوں کی صفیں آگے ہوتی ہیں، پیچھے مستورات کی صفیں ہوتی ہیں، اور اگر کسی مسجد میں صفیں کم ہیں تو ایک سائیڈ میں جگہ بنا دی جاتی ہے اور وہاں کھڑی ہو کر عورتیں نماز پڑھ لیں۔ عورتوں کو اگر یہ بات اطلاع دینا مقصود ہو کہ امام غلطی کر رہا ہے یا بھول رہا ہے یا متوجہ کرنا مقصود ہے تو وہ تالی بجائے، مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اب دیکھیں حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب خندق، بیعت رضوان والے سارے کے سارے صحابہ کرام موجود ہیں۔ انہوں نے ایک عمل کر دیا، امام کو متلبے کر دیا، امام متوجہ ہو بھی گیا، ان کا جو مشن تھا وہ مشن بھی پورا ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت بھی کرا دی۔ تمام کے تمام صحابہ کرام کی عقل شعور نے جو سوچ کر عمل کیا اس کے نتائج بھی نکل آئے، لیکن وہ دین تو نہیں بنانا۔ صحابہ کرام کا مجموعی عمل اور مجموعی صحابہ کرام کا ایک عمل، ایک کردار، ایک طریقہ کار، ایک مسئلہ، ایک وقت کو دھکا دے کر ٹائم پاس کر کے اپنا مقصد حاصل کر لیا، وہ دین نہیں بن سکتا۔ اب اس کے بعد کون اتنا بزرگ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی بڑا ہوا ہو، عقل میں، شعور میں، علم میں، پاکیزگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں، عشرہ مبشرہ جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی گئی، اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا، بخش دیا، ان کے اوپر سکون نازل کیا، ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں یعنی سکینہ نازل ہوئی، سکون ملا ان کو۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں کا امتحان لے کر ان کو اس دنیا میں فائد المرام کر دیا، ان کو آخرت میں نص سری کے ساتھ واضح کر دیا کہ جو کچھ آپ کرتے رہیں آج کے بعد آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، میں نے تمہیں بخش دیا۔ اتنی بلندیاں، اتنی برکتیں، اتنی عزتیں، اتنے بزرگ بندے، اگر ان کی سوچ دین نہیں بن سکتی تو اس کے بعد کون بنتا ہے جس کی سوچ دین بن سکتی؟ اسلام پر اعتراض یا اسلام کی مخالفت آج تک کسی مسلمان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مد مقابل مخالفت نہیں کی۔ وہ کسی تھرڈ پرسن کا نام لے کر، کسی تیسرے بندے کا نام لے کر، اس کو ٹارگٹ بنا کر اس کے بالمقابل آ کے اپنا مسلک، اپنا مذہب، اپنا یعنی طریقہ زندگی وہ اپنا کر اس کو دین بنایا گیا کہ اس کے مقابلہ میں یہ دین ہے، وہ اس طرح کرتا ہے، ہم اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سامنے نہیں لایا گیا۔ یہ الگ بات کہ مقصود وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مقابلے میں پیش کرنا ہو، مخالفت انہی کی مقصود ہو،
یہ الگ مسئلہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی سامنے رکھ کے مد مقابل نیا مسئلہ نہیں گھڑا گیا۔ جب بھی کوئی مسئلہ گھڑا گیا ہے وہ کسی دوسرے بندے کو سامنے لا کے تاریخی حوالے سے، تاریخ کو مد نظر رکھ کے، کسی شخصیت کو مد نظر رکھ کے وہ مسئلہ بنایا گیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ مسئلہ جو تاریخی اعتبار سے کسی بندے کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے، وہ مسئلہ جو کسی بندے کے عمل کو، کردار کو مقابلہ پیش کیا گیا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براہ راست سارے کے سارے مجموعی طور پر صحابہ کرام عمل کر لیں تو وہ دین نہیں بن سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوشش کر دیکھیں تو وہ دین نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد کسی دوسرے بندے کو ٹارگٹ بنا کے پھر اگر دین بنایا جائے تو یہ کس طرح بن سکتا؟ یہ میں نے تمہیدی طور پر آپ کو ایک بات بتائی ہے تاکہ آپ آئندہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو توفیق دے۔ موضوع ہم چلانا چاہتے ہیں نماز کا، پیچھے سے جس طرح چلا آ رہا ہے، راستے میں ایک دو چیزیں آئی ہیں سامنے، میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ اب دیکھیں، نماز کا سٹارٹ ہوتا ہے تیمم سے، وضو سے، کہ یہ نماز کا ابتدائی مرحلہ ہے، اس کے بعد آگے نماز ہے۔ تیمم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات واضح کی ہے وہ میں نے آپ کو حضرت عمر فاروق اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیمم میں وضاحت کی ہے وہ صرف یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو زمین پر مار دیا جائے، مٹی پر۔ وہاں لفظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ ان کو مٹی پر مسلا جائے، اور مٹی پر مسل کر اس کو پھونک مار کے پھر ہاتھوں کو مسل کے منہ پر مار لیا جائے۔ ان ہاتھوں کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہلے دائیں ہاتھ کی پشت پر مار لی جائے، پھر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر مار لی جائے۔ یہ تیمم مکمل ہو گیا۔ بس یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، جس کو ہم دین کہتے ہیں، جس کے کرنے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے، یہ عمل کرنے سے اس کا وجود معنوی طور پر پاک ہو جاتا ہے، اس کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اس کو تہجد پڑھنے کی اجازت ہے، اس کو جمعہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر اس کی مجبوری ہے تو پھر پانی استعمال نہیں کر سکتا یا پانی موجود نہیں ہے، وہ اب کیا کرے گا؟ ایک بندے کے غسل کی ضرورت ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اب اس کے بالمقابل دیکھیں، یہ دکھ کے ساتھ کیا نہیں پڑ رہی ہے بات۔ میں نہ تو نعوذ باللہ کسی کی توہین کا پہلو نمایاں کرنا چاہتا ہوں، نہ ہمارا یہاں یہ مشن ہے۔ ہم سے تو اپنی باتیں ہی پوری نہیں بتائی جا سک رہی، ہم کسی دوسرے کی بات کیوں بتائیں گے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے قرآن مجید، ہم سے تو وہی مکمل نہیں ہو پا رہا۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکمل طور پر اپنے ساتھیوں کو مکمل نہیں پہنچا پا رہے، اب دوسرے کو ہم کیوں درمیان میں گھسیڑیں گے؟ لیکن مسئلہ مجبوری یہ ہے کہ جب ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں، مد مقابل ایک اور ساتھ ساتھ نظام چل رہا ہے، اور وہ دین کے نام پر چل رہا ہے، نام اس کا کوئی بھی رکھ لیں، وہ دین سمجھ کے چلایا جا رہا ہے۔ نماز لوگ اسی طرح پڑھ رہے ہیں، تیمم اسی طرح ہو رہا ہے، وضو اسی طرح ہو رہا ہے، دین اسی طرح چل رہا ہے، لیکن وہ چل رہا ہے ایک اور بندے کے نام پر، جہاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حوالہ نہیں۔ وہاں اگر حوالہ ملتا ہے تو یہ کہ امام شافعی اس کے ہاں یہ کام فرض ہے، ہم یہ کام اس طرح کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس طرح کرتے ہیں، امام محمد اس طرح کرتے ہیں، امام شافعی اس طرح کرتے ہیں، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں۔ دیکھیں، اسی تیمم کی بات ہم لیتے ہیں۔ اللہ تیمم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا وہ یہ تھا جو میں نے آپ کو ذکر کیا۔ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ، جائز ہے تیمم کرنا امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے ہاں، بِكُلِّ مَا كَانَ مِن جِنسِ الْأَرْضِ، ہر اس چیز کے ساتھ جو زمین کی جنس سے تعلق رکھتی ہے۔ ارض مٹی نا، قرآن مجید کہتا ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کا ارادہ کرو، تیمم کرو پاک مٹی کے ساتھ۔ سعید مٹی کو کہتے ہیں، خالص مٹی۔ امام محمد اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے ہر اس چیز سے تیمم کرنا جو مٹی کی جنس سے تعلق رکھتی ہے۔ کالتراب مثلا مٹی ہے، والرمل ریت ہے، والحجر اور پتھر ہے، والجس اور چونا ہے، والکحل اور سرما ہے، والزرنیخ اور ہڑتال ہے، گندک،
ہڑتال، ان تمام چیزوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ پتھر کی وہ تمام قسمیں، چمبل فار ہے یا اور کوئی چیزیں جو مٹی سے نکلتی ہیں اور مٹی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان سب کے ساتھ تیمم جائے۔ قرآن مجید کہتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کا نام لیا اور آپ نے بس بات ختم کر دی، ادھر ادھر آگے مزید جانے کی ضرورت نہیں۔ اب جو بندہ، سونا بھی تو مٹی سے نکلتا ہے، چاندی بھی تو مٹی سے نکلتی ہے، اگر ان کے ساتھ پتھر کے ساتھ، جبکہ اس میں پتھر پہ کچھ بھی نہیں لگا ہوتا، پتھر کے اوپر اگر کچھ نہیں لگا ہوا تو وہ مٹی سے نکلتا ہے، اس کے ساتھ تیمم وہ بھی جائز، سرمے کے ساتھ تیمم بھی جائز، گندھک کے ساتھ تیمم بھی جائز، چونے کے ساتھ بھی جائز۔ یہ اتنا لمبا چوڑا پھیلاؤ کر کے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نے جو مٹی کا نام لیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹی کا نام لیا ہے، کیا وہ مٹی انسانوں کے لیے میسر نہیں آتی تھی کہ بندہ چونے کی طرف بھاگ نکلے، پتھروں کی طرف بھاگ نکلے، یا گندھک کی طرف بھاگ نکلے، یا سرمے کو جا کے ہاتھ مار لے اور میک اپ کر لے ٹھیک ٹھاک طریقے کا؟ یہ اتنی بڑھوتری کرا کے اس کو دین کس نے بنایا؟ وہاں تو اپنی مرضی سے ایک سوت، ایک بال برابر بھی ادھر ادھر ہونے کی گنجائش نہیں رکھی گئی، ایک بال برابر بھی ادھر ادھر ہونے کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ عمل وہی کیا جو اللہ کے رسول نے بتایا، اس کی ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل قبول نہیں کیا۔ فرمایا آج کے دن ہم سب سے نیک عمل جو کریں گے وہ پہلے نماز پڑھیں گے، پھر قربانی کا خون بہائیں۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے قربانی کا خون بہایا، پھر نماز جا کے پڑھی۔ فرمایا نہیں ہوئی قربانی، پہلے نماز تھی پھر قربانی تھی، اب قربانی کی لیکن پہلے کر لی، نماز پڑھی لیکن بعد میں، ترتیب الٹ ہو گئی، ترتیب الٹ ہو گئی، آپ نے وہ عمل قبول نہیں کیا۔ یہ اتنا بڑھوتری کر کے، اس حد تک بڑھوتری کر کے پھر یہ کس طرح قبول؟ ذرا آگے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ صرف اپنے منہ پر ہاتھوں کو مار لے، دوسری دفعہ ہاتھ مارنے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ دوسری دفعہ تیمم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسری دفعہ ہاتھ مارنے کا کوئی تذکرہ نہیں، انہی ہاتھوں کو منہ پر مسل کر پھر ہاتھوں پر مسلنا ہے اور بس، یہ تیمم ہو گیا۔ اب تیمم آگے چلتا ہے، کس طرح تیمم چلتا ہے؟ التیمم ضربتان، تیمم ہے دو دفعہ زمین پر ہاتھ مارنا، اور دو دفعہ اکٹھی نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک دفعہ، یہ دوسری دفعہ، اب وہ اگلا عمل شروع کر لیں، ایسا نہیں، بلکہ التیمم ضربتان، دو دفعہ مارنا ہے زمین پر ہاتھ۔ یمسح بأحدہما وجہہ، ایک دفعہ زمین پر ہاتھ مار کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے، وبالاخری، اور دوسری دفعہ ہاتھ مار کے یدیہ الی المرفقین، وہ کونیوں تک ہاتھوں کو مسلتا ہوا لے آئے، کونیوں تک مسلتا ہوا ہاتھوں کو لے آئے۔ ذرا اور آگے چلیں۔ عالمگیری میں ہے کہ ناک کے اندر دونوں نتنوں کے درمیان جو پردہ ہے، ادھر نتنا ہے ادھر نتنا ہے، دونوں نتنوں کے درمیان یہ پردہ ہے، اس پردے کے اندر اس پردے پر بھی مسح کرنا ضروری ہے، تب جا کے مکمل مسح ہوگا، ہاتھوں کا کونیوں تک اور ناک کے اندر اس پردے کی حد تک، پھر جا کے مسح پورا ہوگا۔ اور ہاتھ بھی دو دفعہ مارے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ دین ہے، اس کو دین سمجھ کے، میری یہ ضرورت نہیں تھی، میری یہ ضرورت نہیں تھی، نہ ہمارا مشن ہے، نہ ہم کسی کو خام خواہ ضد کرنے کی چکر میں ہیں، جو کرتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں آپ جا کے بھگتے گا۔ لیکن یہاں جو ساتھی آتے ہیں ان میں ڈھیر سارے لوگ وہ ان باتوں کو دین سمجھتے ہیں، دلائل نہیں پوچھے، دلائل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب نے جو کچھ کہہ دیا۔ میں نے آپ کو حوالہ بھی ساتھ دیا، عالمگیری میں ناک کے اندر مسح کرنے کا حکم ہے، ہدایہ کے اندر دو دفعہ ہاتھ مار کے پہلی دفعہ ہاتھ منہ پہ مسلنے ہیں، دوسری دفعہ ہاتھ مار کے کونیوں تک لے جانا، یہ کونیوں تک کا اضافہ، اور دوسری دفعہ ہاتھ مار کے پھر تیمم کا پورا ہونا، ناک کے اندر تک مسح کرنا، کون سا دین؟ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، وہاں تو پابندی ہے ٹوٹلی طور پر۔ صحابہ کرام پورے کے پورے صحابہ ایک عمل کرتے ہیں، وقتی طور پر ایک وقت کو دھکا دینے کے لیے ایک کام کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نہیں پڑھتے، وہ غسل کا انتظار کرتے ہیں، نماز وقت سے بے وقت کر لی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے پر نماز پڑھ لی۔ وہ تو سب کچھ دین نہیں بن سکا، وہ تو سب کچھ دین نہیں بن سکا۔ حالانکہ اس وقت جن لوگوں نے یہ عمل کیا ان کو اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پتہ ہی نہیں تھا۔
جب پتہ چلا تو انہوں نے اپنے عمل کو درست کر لیا۔ یہاں جب یہ ہدایہ لکھا جا رہا ہے، یہاں جب یہ عالمگیری لکھی جا رہی ہے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے تشریف لے گئے ہوئے بھی 1000 سال کے قریب وقت گزرا۔ ساری کی ساری کتابیں مرتب ہو چکی، سندوں کو کنگھال لیا گیا، صحت اور ضعف کا فرق کر دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سندیں مکمل ہو چکی، لوگوں کا بایو ڈاٹا لکھا جا چکا، سب کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی نتھار کے رکھ دیا گیا۔ اب یہ نیا دین بنانے کی کیوں ضرورت ہے؟ یہ سوچنے والی بات۔ آپ عمل جس پر چاہیں کریں، میری ذمہ داری تھی دونوں چیزیں واضح کرنا، وہ میں نے کر دی۔ آپ اس کو دین سمجھیں یا اس کو دین سمجھیں، وہ آپ کی ثواب دین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے اس میں نجات ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں، اس میں نجات نہیں، بلکہ فرمایا کہ وہ بندہ اس وقت اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے چبا کے کاٹے گا، کھائے گا، اور ساتھ یہ لفظ کہے گا کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا، میں اپنے ان دوستوں کو دوست نہ بناتا، برادری کے پیچھے نہ چلتا، بزرگوں کے پیچھے نہ چلتا، لوگوں کے پیچھے نہ چلتا۔ جب صحابہ کرام نے تالیاں پیٹ کے دین نہیں بنوایا جا سکا تو اس کے بعد کون ان سے بھی بڑا بندہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑھ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین نہیں بنایا، وہ دین بن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح کر دی بات۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ بتایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پانی منگوایا، لوٹا پانی، اور پھر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان کو وضو کر کے سمجھائی بات۔ کیا سمجھائی؟ کہ پہلے الگ سے پانی لے کر 3 دفعہ ہاتھ دھوئی، اس کے بعد پانی چلو لے کر آدھا چلو منہ میں ڈال لیا اور آدھا چلو کا پانی ناک میں ڈال۔ ایک روایت میں دونوں کے لیے الگ الگ پانی لینا بھی روایت میں منقول ہے۔ اس روایت میں دونوں میں آدھا چلو پانی کا منہ میں اور آدھا ناک میں ڈال کے ایک ہی چلو کے ساتھ ناک اور منہ کو صاف کرنے کا حکم یہ موجود۔ الگ الگ پانی لے کر پہلے منہ کو صاف کر لیا جائے پھر ناک کو صاف کر لیا جائے، یہ بھی روایت موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، دونوں طریقے منقول۔ اس کے بعد منہ دھویا گیا، اس کے بعد بازو دھوئے گئے، پھر مسح کیا گیا، اس کا طریقہ بھی واضح کیا، پھر پاؤں دھوئے، یہ ترتیب۔ اور آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وضو سمجھایا، دکھایا، اور یہ وضو کرنے کے بعد ارشاد فرمایا من توضأ وضوئی ھذا، جو بندہ میرے اس وضو کے طریقے کے مطابق وضو کرے گا، وضو کرنے کے بعد پھر وہ اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، شرط یہ ہے لا یحدث فیہا نفسہ، وہ ان 2 رکعتوں میں اپنے دل کے ساتھ باتیں نہ کرے، اس کا دل اور دماغ وہ نماز سے باہر نہ نکلے، وہ برادری میں نہ پہنچے، بازار میں نہ جائے، کاروبار کی طرف توجہ نہ کرے، وہ اپنے آپ کو اتنا محدود کر لے کہ جو الفاظ اس کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں وہ انہی کے اندر کھپا رہے، انہی کے اندر پھنسا رہے، وہیں وہ اٹکا رہے کہ یہ الفاظ میری زبان سے نکل رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، قل هو اللہ احد، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ انہی الفاظ کے معنی اور انہی کے مفہوم کے اندر ہی پھنسا رہے، اس کی 2 رکعت نماز مکمل ہوئی نفل۔ وہ بندہ گناہوں سے اس طرح نکل گیا جو سارے کے سارے اس کے پہلے گناہ دھل گئے، یہ ضمانت مل گئی اس ترتیب کے ساتھ۔ قرآن مجید نے ترتیب ذکر فرمائی، اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو پہلے سب سے منہ دھو لو۔ تفصیل اللہ کے رسول نے بیان کر، تفصیل اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ منہ دھو لو، منہ کے اندر منہ کی کلی بھی آ گئی، منہ کے اندر ناک کے اندر پانی دے کے اس کو صاف کرنا بھی آ گیا، یہ سب منہ ہو گیا۔ وَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کہ اپنی کونیوں تک دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کونیاں دھونے کے بعد پھر مسح کا ذکر آیا، پھر پاؤں کو دھونے کا ذکر آیا۔ قرآن مجید نے بھی ترتیب رکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے وضو بنانے کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو کے اندر ترتیب شرط نہیں ہے، کوئی بندہ بغیر ترتیب کے اگر وضو بنا لیتا ہے تو وہ وضو بھی ٹھیک، اس وضو کے ساتھ بھی نماز ٹھیک، اس وضو سے پڑھی ہوئی نماز کا بھی وہی درجہ جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ اب اللہ کے رسول نے تو بیان فرمایا وحی کے ذریعے، امام ابو حنیفہ نے اللہ کے رسول کے بالمقابل جو طریقہ کار
بتایا اور یہ ضمانت دی، یہ کس نے ضمانت دی؟ کہاں یہ ضمانت ہے؟ جو میں نے آپ کو ضمانت دی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ امام بخاری نے نقل فرمائے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ جانے، ان کے استاد تیسرے نمبر پر جا کر اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جانے ہم کل کو امام ابو حنیفہ امام بخاری رحمہ اللہ کے گلے میں کپڑا ڈالنے کی پوزیشن میں ہیں کہ اللہ اگر یہ غلط ہے تو ان کو پکڑیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی، اگر یہ غلط ہے تو ہم نے تو تیرے رسول کا نام لے کر یہ سب کچھ کیا نا، ہمیں تو اجر دے ہمارا، یہ جانے ان کا کام جانے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیوں یہ بات کی۔ اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر تیرے رسول نے وعدہ کیا ہے، اپنے رسول کو سچا بنا، ہمیں وعدہ کیا، ہمارے وعدے کے مطابق ہمارا یہ وضو ہے، نماز کی بھی کوشش کر دیکھی، نماز بھی اسی طرح بن گئی کہ ہم نے 2 رکعت اس طرح پڑھ لی، ہمیں تو اجر دے، جو نہیں آئے جنہوں نے نہیں کیا وہ جانے اور تو جان، کیوں جی رائٹ بنتا ہے نا۔ اب جو بندہ وضو کرتا ہے پہلے پاؤں دھو لیتا ہے، پھر اس کے بعد منہ دھو لیتا ہے، پھر اس کے بعد مسح کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ کونیوں تک ہاتھ دھو لیتا ہے، اس وضو کی ضمانت کون دیتا ہے؟ کس نے یہ وضو سمجھا؟ کس نے کہی یہ بات؟ مقصود ان کی تنقید یا ان پر ہٹ کرنا نہیں، مقصود کہ جو ہمارے پاس لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے لاہے عمل، اپنے عمل کے لیے اپنا مقام دیکھ کر رستہ متعین کریں کہ ایک چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں منقول ہے، ایک فقہ کے اندر منقول ہے، دین کس کا نام؟ کل کو جا کے حساب دینا ہے اللہ کے ہاں، کل کو جا کے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اس وضو کا حساب دینا ہے۔ جو وضو بے ترتیبہ ہو جائے گا، جو تیمم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے ہو جائے گا، اس سے بڑھ کر ہو جائے گا، آپ نے صرف چہرے پر ہاتھ پھیرنے کی اجازت دی، وہ بندہ کونیوں تک ہاتھ پھیرتا ہے، وہ بندہ ضروری سمجھتا ہے کہ نتھنے کے اندر بھی انگلی پھیر کے وہ درمیانی دیوار، دونوں نتھنوں کی درمیانی مشترک دیوار کا پر بھی بسا کرے، تیمم کرے۔ یہ سارے کا سارا حساب دینا پڑے گا کہ یہ کیوں ہوا، جی فلاں نے کہا پکڑو فلاں کو، بات جا کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو روک گئی۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے بعد امام ابو حنیفہ کو وحی آتی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کسی نے کلمہ پڑھا؟ پھر یہ مد مقابل دین دوسرا کیا ہے؟ یہ کیا؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق صحیح عمل کی توفیق اور جرأت عنایت کریں۔ قولی ھذا وآخر دعوانا